اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، خبردار تم وہ ہو کہ جھگڑا کرتے ہو بیچ اس کے کہ واسطے تمہارے اس کا علم ہے، یعنی ان امور میں تم جھگڑا کرتے ہو آپس میں کہ جس کا تمہیں علم ہے۔ فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پہلے ذکر ہوا کہ یہود و نصارہ آپس میں دستوں گریباں تھے، آپس میں جھگڑا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، لہذا یہودیت دین حق ہے، اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، اس لیے دین عیسائی حق ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان آیتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اسلام کی حقانیت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جس کا کہ تمہیں پورا یقین ہے اور جس کی گواہی تورات و انجیل دے رہی ہیں، تم نے اس کا اقرار کیا۔ تورات و انجیل میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، مگر تم نے دو تین خدا مان لیے اور موحدین سے جھگڑتے رہے۔ تورات و انجیل میں اعلان ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اللہ کے بندے ہیں، تم نے انہیں اللہ کی بیوی اور بچے کہا اور مسلمانوں سے جھگڑا کیا، بلکہ تم نے خود موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخالفتیں کی، ہمیشہ جھگڑتے ہی رہے۔ تو اے اہل کتاب، اب ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ نہ اس کا تمہیں علم ہے، نہ تورات و انجیل میں ان کا ذکر ہے، اس کی خبر اللہ ہی کو ہے جو ان کا خالق و مالک ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ تمہارے علم کا ذریعہ تو صرف تورات و انجیل تھیں۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاموش ہیں تو تم کیوں لڑتے مرتے ہو؟ ہم سے سنو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی نہ بت پرست، وہ ان تمام دینوں سے دور اور ان تمام بےہودگیوں سے پاک اللہ کے سچے فرما بردار بندے تھے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان میں سے ہوتے؟ کیونکہ یہ عقیدے، یہ کام ان کے بعد کی پیداوار ہیں۔ الوہیت مسیح اور عزیر کا عقیدہ ان کے زمانے میں کہاں سے آیا؟ صلیب کی پوجا، بیت المقدس کی طرف نماز ان کے زمانے میں کہاں تھی؟ بیت المقدس کی یہ عمارت ان سے بہت بعد تعمیر ہوئی۔ صلیب وغیرہ جب کہاں تھی؟ ایسے ہی یہودی اور نصرانی نام اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ یہودا کے بعد یہودی بنے اور یہودا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار نصرانی کہلائے۔ جب ان کے زمانہ پاک میں نہ یہودا تھے نہ عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کا یہ نام کہاں سے آیا؟ تمہارا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانیوں کا کہنا کہ وہ نصرانی تھے، یہ تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک اور بت پرستی مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسی پر نمرود سے مقابلہ ہوا، اسی بنا پر آگ میں ڈالے گئے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا
کہ وہ خود ہی شرک کرتے، لہذا تمہارا یہ قول عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ اور یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 چیزوں کی نفی کی گئی ہے: یہودیت کی نفی، نصرانیت کی نفی اور شرک کی نفی۔ لہذا اس دور میں یہودیت ہو یا نصرانیت ہو یا شرک ہو، یہ تینوں چیزیں باطل ہیں۔ حق کیا ہے؟ حق ہے ملت حنیف اور ملت اسلام۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کا حنیف ہونا اور مسلم ہونا اس آیت سے ثابت ہوا۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت سے ہمیں یہ درس حاصل ہو رہا ہے کہ تمام لغویات کو چھوڑ کر، تمام باطل امور کو چھوڑ کر ہمارا اسلامی تعلیمات کی طرف کو مائل ہونا، یہی حق ہے، یہی ملت اسلام ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی اور فلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔